جو ہے لاسٹ سورہ کہف کے میں ریویو کر لوں کہ یہ اس میں کیا کہا گیا تھا پہلے، اور اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لاسٹ ٹائم یہ بتایا گیا کہ سورج جو ہے یہ مشرکین نے مکہ سوالات کیے تھے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ تینوں قصے جو تھے یہ عیسائی اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، اور یہ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا۔ اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی نبی کے زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورت حال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کے قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے کی مہلت بھی نہ دی جا رہی ہو تو اس سلسلے میں اس کے باطل کے آگے سر نہ جھکا ہے۔ اور اس کے ساتھ اصحاب کہف کا قصہ عقیدت آخرت کی صحت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، زندگی دے دی، اسی طرح ان کی قدرت سے یعنی اپنی قدرت سے حاصل بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے، جسے ماننے سے یہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ اصحاب کہف کے قصے سے سنا کر یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ظلم و ستم و تحقیر و ذلیل پر یہ کر رہے ہیں مکے کے سردار، جو کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کے چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مساعدت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان پر بڑے لوگوں کی کوئی اہمیت دو۔ تو دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیب کی گئی کہ اپنے چند روزہ زندگی کے عیش پر نہ پھولو، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہیں۔ اسی کلام کے بعد قصہ خضر و موسیٰ بھی تھا، تو ان کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ جس طرح یعنی اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مسلطوں پہ چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، اس لیے تم بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو یہ تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے وہ آخرکار وہ بھی کسی نتیجہ خیر ہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس میں پورے قرآن شریف میں یہ جو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مشیت کے پردے کو ہٹا کر جو بتائی ہے، یہ وہ سوالات پر جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے، قدر کیا ہے، جبر کیا ہے، تو یہ ان کو بجائے یہ سوچنے کے کہ ہمیں کتنا اختیار ہے، جتنا دیا گیا ہے تو ہمیں معلوم ہی ہے، اور مثالیں اس کے سامنے دی گئی ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے اس قصے میں، قصہ ہے موسیٰ اور خضر کے، کہ تمہاری نظروں میں جو چیز برائی نظر آ رہی ہے وہ حقیقتوں کی اچھائی کی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ کہیں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا قصہ جو ہے قصہ ذوالقرنین ہے، اور یہ سوالوں کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم ذرا سی سرداریوں پہ پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرما بردار اور ایسا زبردست واقع اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ مینز یہ کہ تم اپنی ذرا سی حویلیوں اور باغیچوں کو باہر کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار بنا کر بھی یہ سب سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو یہ دیوار گر جائے گی۔ اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں جو اب ہم سنیں گے، پھر انہی باتوں کو دہرایا گیا جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی، یعنی توحید اور آخرت سراسر حق ہے، تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو۔
ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا آخرت میں. یہ بات تھی جو سورہ مبارکہ میں آئی نظر. اب ہم جو ہیں ایک آیت کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے, یہ کون سا بادشاہ تھا. اس کے بارے میں پہلے تو مفسرین کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید سکندر اعظم کی طرف جو اکثر لوگ سنتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن جدید زمانے میں ماڈرن ہسٹری میں جب معلومات کی گئی تو مفسرین کا زیادہ تر خیال یہ ہے کہ یہ ایران کے فرما روا, اس کا نام خورس یا خسرو یا سائرس کی ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کے کافی چیزیں اس سے ان کی ملتی جلتی ہیں جو قرآن شریف کی جو 4 باتیں قرآن شریف میں آئی ہیں ان پر وہ بیٹھتا ہے. مثال کے طور پر ان کا لقب جو ہے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا. اور یہ یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا, ان کو معلوم تھا تو حضور اس لیے وہ سوال کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ ذوالقرنین کے بارے میں ان کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اور یہ بھی تھا کہ وہ ضرور کوئی فرما بردار اور فاتح تھا. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب تک اس کی حکومت تھی. تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی, یعنی وہ دونوں طرف چاروں طرف اس کی فتوحات تھیں. تو اس سلسلے میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک دیوار بھی بنائی تھی. یہ بھی اس میں قرآن شریف میں آگے یہ ہے کہ وہ بہت خدا پرست اور عادل فرما روا تھا, کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے. بائبل کے صحیفہ دانیال میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اور یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے. یہودیوں میں ان 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا, کیونکہ اسی کے ٹکر نے آخرکار بابل کی سلطنت کو خاص ناش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی. اور اسی تیسری علامت جو قرآن شریف میں بتائی گئی ہوئی کہ یاجوج و ماجوج جو روس اور شمال چین کے نارتھ سائڈ سے جو قبائل تھے قبیلے, وہ تاتاری منگول جو ہوتے تھے, ہن اور سیتین وغیرہ وہاں مشہور تھے نام سے, اور قدیم زمانے سے یہ سویلائز کنٹریز سے حملے کرتے رہتے تھے. یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں ابھی آپ کو نقشہ بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے, دربن اور داریال کے جو ہے وہاں پر دیوار بنائی گئی تھی. اچھا, آخری علامت جو بتائی گئی ہوئی کہ کیونکہ کہ یہ بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ ضرور ایک خدا پرست بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کے خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا. اس لیے تاریخی بیان جو ہے نا وہ صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرما روا تھا, یعنی بادشاہ تھا جس کا عروج جو ہے 549 قبل مسیح. میں آپ کو نقشہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو. دوسری آیت ہے ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا, اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. یہ ایک جنرل نقشہ ہے جسے آپ دیکھیں گے, یہ میں ماڈرن نقشہ حالانکہ, لیکن میں آپ کو پرانا بھی دکھاتا ہوں کہ جہاں پر یہ یاجوج ماجوج کے ایریا کون سے تھے جو مفسرین میں پیش ہیں. دیکھیے آج کل جو ہے ایران اس طرف ہے اور ترکی اور ایران, اور اس کو اگر آپ مڈل ایسٹ کا ذرا نارتھ میں جائیں تو یہ کیسپین سی ہے, یہ بلیک سی ہے, رائٹ. یہ دونوں کے درمیان یہاں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس جگہ پر جہاں جارجیا لکھا ہوا ہے اور آذربائیجان وغیرہ ہے, آرمینیا وغیرہ ہے. یہ جو ایریا ہے میں اس کو بڑا کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایریا تھا جہاں سے یہ قبائل جو ہے حملے کرتے تھے یاجوج ماجوج یہاں پر, اور یہاں کی سلطنت کو وہ تنگ کرتے تھے. اس کو آپ اگر اس میں دیکھیں تو یہ چونکہ ذرا مشکل سے نظر آتا ہے, لیکن یہ دیکھیے یہ لیڈیا لکھا ہوا ہے یہ ایریا, اور یہاں پر بیبیلون ہے اور یہ میڈیا ہے. یہ ایریا جو ہے انہوں نے ذوالقرنین میں فتح کیے تھے مشرق میں اور مغرب میں اور نارتھ میں. جب یہ نارتھ میں گئے تو بلیک سی اور کیسپین سی یہ 2 ہے نا, اس کے درمیان یہ ماؤنٹین کافیشین کہلاتا ہے. یہ قفقاز کا ایریا کہلاتا ہے قفقاز. یہ ایریا میں اس زمانے میں چونکہ بہت بڑے پہاڑ نارتھ ایسٹ سائڈ پہ تھے تو یہاں سے یہ لوگ آ کے یہاں پر حملہ کرتے تھے.
تو اس لیے یہ نقشے کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہم اور آپ کو بتائیں گے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے, Cyrus was a Persian ruler whose rise began about 549 BC. In 3 years he conquered the kingdom of Media and Lydia and afterwards conquered Babylon in 39. یہاں پر یہ اس کو بیبیلون کو فتح کرنے کے بعد اسرائیل نے ہم کو اجازت دی کہ تم جا کر کیا نام ہے اسرائیل اپنے کیا نام ہے اس کی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرو. تو یہ تھی وہ بات جہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مقترض بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ میں ایک رویہ اختیار کرے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فتح کرتے ہوئے وہاں تک آئے تو وہاں پہ قوم تھی جس سے وہ یعنی ان کے اندر آ گئی, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یا تو ان کے ساتھ جیسا چاہے اس کو برتاؤ کرو. تو انہوں نے جواب چاہیے. پہلے میں یہ بتا دوں کہ مغرب کی طرف جب گیا تو غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا, یعنی فتح کرتے ہوئے وہ وہاں خشکی جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں تک پہنچ گیا تھا. اور پھر دوسرے اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. تو یہاں پر یہ مراد یہاں پر چونکہ فی عین لکھا ہوا ہے, یہ سمندر بحر نہیں ہے, تو یقیناً کوئی جھیل وغیرہ ہوگی. وہاں اسے ایک قوم ملی, اس نے کہا کہ ذوالقرنین تجھے یعنی تم کو یہ پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو ان کو تکلیف پہنچاؤ یا ان کے ساتھ یعنی کس طرح سے تم حکومت کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا. تو اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا یعنی اللہ تعالیٰ. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع یعنی اب یہ مشرق کی طرف طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا تھا. مطلب یہ کہ یہاں پر یہ قوم ملی ان کو جس کو مکان بنانا نہیں آتے تھے, یعنی وہ دیوار تو بنا لیتے تھے لیکن چھت نہیں ہوتی تھی ان کی. تو یعنی اتنی بیکورڈ قسم کے لوگ تھے. اس کی طرف یہ اشارہ یعنی مشرق و مغرب پہلے مغرب گئے پھر مشرق کی طرف گئے, تو وہاں پر یہ قوم کو انہوں نے وہ کیا یعنی اپنے کنٹرول میں کیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا. پھر اس نے ایک مہم کا سامنا کیا, یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی. اب یہ وہ مہم ہے یعنی دس از دی ایکسپیڈیشن جو ابھی جو میں نے بتایا تھا اس ایریے میں غالباً اور یہاں پر ہے. یہ بلیک کیسپین سی اور بلیک سی میں کیا نام ہے یہ ایریا, اس ایریا میں جو پہنچے یعنی نارتھ کی طرف یہ یہاں پر ایران ہے اور یہاں ترکی ہے, اور اس نارتھ میں یہ ایریا جو ہے پہاڑوں کا, یہاں سے یہ یہودی موجود حملہ کرتے تھے. یعنی یہ قوم جو تھی یہ بات تک یعنی تہذیب شدہ نہیں تھی, بہت ہی انسیولائز قسم کے لوگ تھے جو یہاں سے اٹیک کرتے تھے. اور غالباً نارتھ ایسٹ اور ماسکو, مصر کا نام بھی لکھا ہوا, مصر جو ہے آج کل ماسکو کہلاتا ہے, یہاں سے غالباً اس زمانے میں قبائل جو ہے اٹیک کرتے تھے اس ایریا کے یعنی جو ایرانی ہے. تو جب انہوں نے پتہ کیا ذوالقرنین نے یہ ایریا اور اس ایریا کو پھر یہ نارتھ میں ہے, تو یہاں پر وہ قوم ملی اور قوم نے ان کو کہا, ان لوگوں نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. یہ وہ لوگ ان سے ذوالقرنین سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں ٹیکس دیں تم کو اور اس سے تم ہمارے لیے ایک دیوار بنا دو. تو اس نے یعنی یہ وہی نقشہ ہے ذرا ماڈرن گریٹ کاکیشین ماؤنٹین, اور یہ ایریا سے وہ آتے تھے, یہاں سے دربن کا ایریا کہلاتا ہے, اور کچھ اس طرف سے اٹیک کر کے یہاں پر ایران کی طرف اس زمانے میں کاکیشین یہ پہاڑوں سے نکل کے آتے تھے. تو اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں. یعنی وہ اتنا نیک فرما روا تھا کہ اس نے زبردستی لوگوں پر ٹیکس کے بوجھ نہیں ڈالے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, بس یہ کہ مجھے مین پاور چاہیے, یعنی لوگوں کو جو محنت کر سکتے ہیں وہ آئیں اور اس کو ذرا
میری مدد کریں، میں تمہارے لیے ایک بند سدے کرنے جو کہلاتی وہ باندھ دوں گا. تو مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے کاٹ دیا، یعنی لوہے کے بڑے بڑے چادروں سے اس نے لگا دیا ان کو جیسے بند باندھتے ہیں، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دھکاؤ، یعنی آگ لگاؤ. تاکہ جب یہ آہنی دیوار یعنی لوہے کی یہ دیوار جو بڑی سی تھی، میں ابھی آپ کو ذرا تفصیل بھی بتاتا ہوں، بالکل آپ کی طرح سرخ ہو گئی. تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے لوں گا، کتنا یعنی کاپر، میلٹڈ کاپر ڈالوں گا. دیکھیے اس زمانے میں غالباً ان کو معلوم تھا یا ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ کاپر اور آئرن مل کے کیا کام کرتا ہے. اصل میں آئرن میٹالرجی کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آئرن میں کاربن ملا دیا جائے تو آئرن کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، بہت یعنی اس کی جو لوہے کی طاقت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں پر کاپر کے بجائے کاربن کی بجائے کاپر میلٹڈ کاپر ڈالا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئرن کاپر کا جو کمپلیکس ہوتا ہے کم اسٹیل الوائز میں لو لیول اپ ٹو اے فیو % ڈالتے ہیں، زیادہ نہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ اسٹیل وتھ ڈیلیبریٹ کاپر ایڈیشنز آر میڈ فار سرٹن اسپیشل اپلیکیشن سرٹن اسٹرکچرل گریڈ that will be exposed to outside weather. Copper is believed to provide some protection against rust. Therefore, there are some specialty structural grades that call for a copper addition. یہاں پر کاپر ایڈیشن کرنے کا مقصد اسے مضبوط کرنا نہیں بلکہ اس کی لائف کو پرولونگ کرنا ہے، یعنی اس میں زنگ نہ لگے، رسٹ نہ لگے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ میٹالرجی کی اسٹڈی تھی جو اس زمانے میں ذوالقرنین کو غالباً معلوم تھی، اور انہوں نے یہ کیا. اس نے یہ جو آیت میں آیا ہے کہ لا کے اس میں کاپر ڈالا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے بہت مشکل تھا، یعنی وہ گیٹ تھرو نہیں کر سکتے تھے اس پر. اور یہ جو ہے یہ بند جو ہے اس میں بند باندھا گیا. اچھا، اب میں ذرا آپ کو آگے کی اس میں کہتے ہیں ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی یہ ٹوٹ جائے گی دیوار. جب تک ہے اللہ کی مرضی سے ہے اور یہ میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی اس نے اپنی دیوار تو اپنے حساب سے صحیح بنائی، مضبوط بنائی، لیکن یعنی بھروسہ اللہ پہ رکھا نہ کہ دیوار پہ. اچھا، اس دیوار کے بارے میں ذوالقرنین جو اس نے بنائی تھی اس کے بارے میں تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ دیوار جو ہے وہ یہاں پر اس ایریے میں ہے بنائی گئی تھی، اور یہ اس کو اسی ایریے کو یہ دو جو ہے نا بلیک سی اور کیسپین سی اس درمیان تو اس ایریے کو کہلاتا ہے قفقاز کا ایریا، قفقاز. اچھا، یہ اس بحر اسود سے جو یہاں پر بلند پہاڑ ہیں ان کے درمیان اتنے تنگ ہیں، ڈرے ہیں نا، یہ جو چلنے کے راستے ہیں اس میں یعنی بہت کیا تھوڑے سے ایریا ہے جہاں سے کوئی چل کے جا سکتا ہے، بڑی فوج یہاں سے نہیں جا سکتی. تو جو اس علاقے میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں، جو اس کوہستانی راستے سے خاصی وسیع ہیں. قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں یعنی یہاں سے جنوب کی طرف حملہ کرتی تھی، اور ایرانی فرما رواؤں کو دیکھیے ایران یہاں پر ہے ابھی، تو ان کی اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا بڑا خطرہ رہتا تھا. اس لیے انہوں نے دیوار بنائی تھی، اور یہ 50 میل لمبی 290 فیٹ بلند اور 10 فیٹ چوڑی تھی. ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ دیوار کب بنی، لیکن مسلمان مورخین جو ہیں جغرافیہ نویس اس کو سد قرنین یعنی وہی اس کو کہتے ہیں کہ غالباً وہ یہاں پہ جو دیوار بنائی گئی اس کو روکنے کے لیے ان کو وہ سد ذوالقرنین کہتے ہیں. ابن جریر طبری نے اور ابن کثیر نے اپنی تاریخوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور یاقوت نے بھی معجم البلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان کی فتح کے بعد، یعنی آذربائیجان جو یہاں پر ہے، فتح کے بعد 22 ہجری میں سراقہ بن عمرو کو باب الابواب یعنی دربن یہاں پر یہ ابھی اس کا نام کچھ بگڑا ہوا ہے لیکن بہرحال دربن کہتے ہیں، روانہ کیا. اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیع کو اپنے مقدم الجیش کا افسر بنا کر یعنی چیف آفیسر بنا کر بھیجا. عبد الرحمن نے جب آدمیہ کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرما روا واشر براز نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی، اس نے ہتھیار ڈال دیا اور ان کی حکومت کو قبول کر لیا. اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی طرف پیش قدمی کی. اس موقع پر شہر براز نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین کا مشاہدہ اور اسے علاقے کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا.
وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا اور اس نے وہ حالات بیان کیے، اور یہ جو ہے ریفرنس ہے تگری کا، البدایہ و نہایہ کا، اور معجم البلدان ذکر باب الابواب میں۔ اس واقعے کے 200 برس بعد عباسی خلیفہ واسق نے، جو 233 ہجری میں تھے، سد ذوالقرنین کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلام الترجمان کے قیادت میں 50 آدمیوں کو ایک مہم روانہ کی، جس کے حالات یاقوت نے معجم البلدان میں اور ابن کثیر نے البدایہ میں خاصی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہ وفد، یعنی یہ جو لوگ گئے تھے، وہ وہاں پر سرید، یعنی وہاں سے اعلان ہوتا ہوا یہ شہروں کے نام میں جہاں وہ پہنچے، پھر خضر کے علاقے میں، یعنی یہ اس ایرے کو بھی خضر کا علاقہ ہے، داخل ہوئے، اور اس کے بعد دربند پہنچ کر اس نے سب کا مشاہدہ کیا۔ یہاں پر غالباً اس ایریا میں مشاہدہ کیا ہے، اور یہ البدایہ و نہایہ میں اور معجم البلدان میں، اور 30 ہجری میں بھی مسلمان عام طور پر خفاص کی اس دیوار کو سد القرنین کہتے تھے۔ تو یہ اب تک ہمیں تاریخی خیالات سے یہ معلوم ہے۔ یاقوت نے معجم البلدان میں کئی مقامات پر اس کی تصریح کی ہے، یعنی ایکسپلین کیا ہے۔ خرز کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ یہ ابلاد الترک، یعنی یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو سد ذوالقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچھے واقع ہے، جسے دربند کہتے ہیں۔ وہ اسی ایریا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ خلیفہ مقتدر باللہ کے سفیر احمد بن غزلان کی ایک رپورٹ نقل کرتا ہے، جس میں مملکت خضر کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خضر ایک مملک کا نام ہے جس کا صدر مقام اطل ہے، اور دریائے اطل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے، اور یہ دریا روس اور بلغاریہ سے آ کر بحر خضر، یعنی یہاں پر اس میں گرتا ہے، غالباً اس کے نارتھ میں ہے۔ باب الابواب کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ اس کو الباب اور دربندی کہتے ہیں، اور یہ بحر خضر کے کنارے واقع ہے، تو بلاد کفر سے بلاد مسلمین کی طرف آنے والوں کے لیے یہ راستہ انتہائی دشوار ہے۔ ایک زمانے میں یہ نوجوان کی حکومت میں شامل تھا، اور شاہان ایران اس طرح کی حفاظت کو بہت اہمیت کا درجہ دیتے تھے۔ تو یہ ایک تحقیقی مسئلہ جس سے آپ کو بتایا گیا کہ سد ذوالقرنین کہاں ہے اور کیا حالات تھے، اور مسلمان خلیفاؤں نے کتنا اس کی ڈسکوری کی ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، جب یہ سد ذوالقرنین ٹوٹ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، یعنی ججمنٹ ڈے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے لیے سامنے لائیں گے، اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ پہلے رکوع میں یہ بات ہوئی۔ اب آخری رکوع میں یہ فرمایا تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھی ہے۔ یہاں پر ذوالقرنین کے قصہ جو ہے ختم ہو گیا، اور یہاں پر وہ کیا نام ہے نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو ہماری آیت کو نہیں مانتے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو لیٹ می سی کہ اس کے بعد ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے ایمان میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش یعنی صحیح و جائز راہ راست سے بھٹکی رہی اور سمجھتے رہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم لوگ اگنور کرتے ہیں، خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے، اور اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیت میں میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ یہ جو سردار ہیں مشرکین تھے یہ بہت مذاق اڑاتے تھے، اور تو ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ یہ فردوس کا جو لفظ ہے یہ کئی زبانوں میں بولا جاتا ہے، اور اس کے ملتے جلتے الفاظ ہیں جس کو یہاں پر نقل کر کے ہم نے ایک جگہ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سنسکرت میں فردوس کو پردیشا، اور قدیم یعنی ایرامک لینگویج میں پردیسیا، اور ایرانی زبان میں پیریدائزہ، اور عبرانی میں پردیس، اور ارمنی میں پردیس کے ساتھ سین کے ساتھ، سریانی میں پردیسو، یونانی میں پاراداسوس،
لاطینی میں پیراڈاسیس اور عربی میں فردوس. آپ دیکھیں ملتے جلتے الفاظ ہیں اور تمام مختلف زبانوں میں یہ مشہور ہے فردوس کے بارے میں کہ یہ لفظ جو ہے وہ جنت کے لیے کہا جاتا ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہیں کرے گی، یعنی وہ بھی پوری پڑے گی. اور یہ آیت کے سلسلے میں اسی مضمون کو سورہ لقمان میں آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے ساتھ قلم بن جائیں اور سمندر یعنی روشنی بن جائے جس سے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں لکھنے کے لیے انک، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی. ظاہر ہے اب اس زمانے سے لے کر اس زمانے کی جو معلومات ہیں وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو تو اب کائنات میں جو یونیورس ہے اس کے بارے میں اتنی معلومات ہوئی ہیں کہ ان کو اگر لسٹ ہی بنانا مشکل ہو جائے، اتنی چیزیں معلوم ہوئی ہے. اسی طرح انفس میں یعنی ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو یہ میں بتاؤں کہ ہماری آیت بتائیں تمہارے اندر کیا ہے اور کائنات میں کیا ہے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ قرآن حقیقی آپ کو سورہ سجدے کی سیکنڈ لاسٹ آیت تو اب کئی بار اشارہ ہوا ہے. اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا چلتے چلتے دو سلائڈ میں یہ بتایا ہے کہ جسے ہم سن کہتے ہیں، سن از ون آف 200 بلین اسٹار جسٹ ان ملکی وے. جس ملکی وے میں ہم رہتے ہیں اس میں وہ ایک سورج نہیں بلکہ 200 بلین اسٹار ایسے ہیں جیسے سن ہے، بلکہ کبھی کچھ اس سے بھی بڑھے. اور ٹمپریچر اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 5600 سی ہے اور ٹمپریچر رائزز یعنی یہ سرفیس پہ، اور انسائڈ اگر جائیں تو دیکھیے کس قدر گرم ہے اور اس کی یعنی تپش کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طرح دیر آر اب انسائڈ اے ہیومن بینگ 3 بلین نیوکلیوٹائڈ ہیں ہیومن ڈی این اے میں، اور اس کی بارے میں جو علم حاصل ہوا ہے اس پہ تو پتہ نہیں کتنی کتابیں جو ہیں کئی 1000 پیجز کی لکھی گئی ہیں اور وہ بھی ابھی چل رہا ہے. یعنی اس کی حالت یہ ہے کہ ہیومن نیوکلیائڈ جو کہ ہیومن نیوکلیس کے اندر رہتا ہے اس کی جو ڈی این اے اس کی اگر لائن میں رکھا جائے تو 5 فیٹ لانگ ہے، جبکہ نیوکلیس از دا لارجسٹ سیل کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کی وہ 6 مائکرو میٹر اس کی وہ ہوتی ہے ڈائمیٹر. تو دس الاؤز 3 بلین پیس اس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کی جو 6 مائکرون ایک فٹ ہوتا ہے. If you stretch the DNA in one cell all the way out, it would be about 2 meter long, and all the DNA in all cells put together would be about twice the diameter of solar system, which is over 5 trillion miles. آپ اندازہ لگائیے اتنی سی چھوٹی سی جگہ پر کتنی بڑی چیز رکھ دی گئی ہے. اگر اس کی ہم ڈی این اے کی لسٹ ہی بنائیں تو آپ کو یاد ہوگا اس پر ہم نے کئی بار بات کی ہے کہ اس کی اگر ایک ایک بیس پیئر کو نام دیا جائے 1 سیکنڈ ایٹ اے ٹائم تو اس کو پورا بیان کرنے کے لیے 100 سال چاہیے. تو اٹ از امپاسبل ایون ٹو لسٹ آل دا تھنگس فاؤنڈ آن دا ارتھ اونلی، چاہے جائے کہ پوری کائنات کی بات ہو. One cannot even imagine to bring into writing all the creations and the wonders found in this limitless universe. صدق اللہ العظیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ جو الہکم الہ واحد جو شروع ہوئی تھی آیت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مشرکین سے بات چلی تھی کہ اللہ واحد ہے، وہیں پر لاسٹ میں اللہ کی وحدت پر ختم ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں یہ آیت کو اس طرح سے کنکلوڈ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ سے شروع کر کے ربی احد یعنی قل هو اللہ احد پر ختم کیا ہے. اور اس طرح سے نصیحت 3 مختلف قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک مشیت بتائی اور پھر وہ مشرکین سے بچنے کے لیے جو بچے بھاگے تھے اپنے ایمان کو بچانے وہ بات بتائی. اور لاسٹ میں جو ہے قرنین جو ہے ایک نیک بادشاہ جو ہے کس طرح سے حکومت کرتا ہے دنیا پر، وہ بتانے کے بعد یہ کہا کہ اب یہاں پر یہ لاسٹ جو ہے آیت یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ جو ہیں جب کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو جو اچھے لوگ معاشرے کو ٹھیک کرتے ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ گزر جانے کے بعد ان کو پھر وہ لوگ جو ہے خدا کا درجہ دے دیتے ہیں یا کچھ بڑا
آدمی بنا کر اس کی مورت کو پوجا کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے ہمیشہ اسلام بگڑتا چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیج کر اس کو ٹھیک کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر اینڈ میں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنی قربت کے لیے اور یہ وحی کے لیے. تو تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, اور بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان جو ہے پھر وہ کسی کے پیچھے نہ جائے, یعنی بجائے اللہ تعالیٰ کے مانگنے والوں کے پیچھے جانے کے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے. تو یہ ہے وہ نصیحت اس پوری قرآن سورت کی کہ ان 3 بڑے واقعات کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو مشرکین کعبہ تھے ان کے تھرو جو یہودی اور اہل کتاب نے سوال رکھے تھے ان کو ان کی کیا وہ کھول دیا کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں, دیکھو ہم تم کو کس طرح سے نبی کے ذریعے یہ باتیں تم کو بتا رہے ہیں. اگر ابھی بھی تم نے نیک عمل نہ کیا تو تمہارا جو ہے حشر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ یعنی تمہاری ضیافت جو ہے یا تو تمہاری دوزخ سے ہوگی یا ضیافت جو ہے فردوس سے ہوگی. تو یہ یعنی ورڈنگ ہے کہ ابھی تم سدھر جاؤ, سمجھ جاؤ اور کان کھول کے سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک بندے ہیں جنہوں نے آ کر قرآن دیا ہے, اور یہ قرآن جو ہے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے, اور اسے پڑھ کر اسے سمجھ کر اس کو عمل کرنے پر ہی تمہاری آخرت سنورے گی. ورنہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہو گے, چاہے تم یہاں پر نوبل پرائز لے لو اور مگر وہ دنیا کے لیے لیا ہے تو دنیا میں رہ جائے گا. لیکن اگر تم نے نوبل پرائز دنیا کے لیے اور دین کے لیے لیا ہے تو وہ وہاں بھی کام آئے گا اور یہاں بھی. بالکل وہی جیسے جو کرنے نے کہا کہ میں جو ہوں یہ دیوار تو بنا رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی مرضی جب تک ہوگی یہ دیوار رہے گی, اور جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو یہ دیوار گر جائے گی. تو جو لوگ دنیا میں چاہے وہ فرما روا ہوں یعنی بادشاہ ہوں, کنگ ہوں یا چیف ہوں, جو بھی ہوں, اللہ کو مد نظر رکھ کے کانشیس آف گاڈ کو رکھتے ہوئے عمل کریں گے. وہ اللہ چونکہ ان کی نیت جانتا ہے تو دین اور دنیا دونوں میں ان کو نصرت دے گا, ورنہ تو وہ ان کا سارا عمل جو کچھ بھی کریں گے اس دنیا میں وہ یہیں رہ جائے گا. تو صلی اللہ علیہ اور اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ جو ایریا تھا یہ پہاڑی علاقہ, اور یہاں پر جو حکومتیں تھیں وہ ایران کی تھی, مگر اس زمانے میں ایران کا غالباً کچھ نام اور ہوگا, پرشیا یا کچھ ایسا تھا. تو یہ لوگ یہاں سے آتے تھے نارتھ سے, اس طرف سے, سمجھے نا, یہ نارتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ سے, اور یہ درے یہاں پر بنے ہوئے تھے, ان میں سے گھس کے آ کے حملہ کرتے تھے اور یہ جو ہے یعنی لوٹ مار کر کے جاتے تھے. تو وہ لوٹ مار کرنے والوں سے بچنے کے لیے جب وہاں پر اس ایریا میں جب وہ آئے جو کرنے ہیں, تو انہوں نے جب یہ ایسٹ کا اور ویسٹ کا وہ کیا فتوحات کی, یعنی کنکر کیا یہ ایریا اور اس ایریا کو, پھر اس کے بعد وہ نارتھ میں گئے قرآن کے حساب سے, بھائی. تو جب نارتھ میں گئے تو یہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں نارتھ سے, تو آپ یہاں پر ایک دیوار بنا دیجیے. تو وہ دیوار جو ہے یہاں پر غالباً اس ایریا میں بنائی گئی. یہ جو سورہ کہف ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یہ یہودیوں نے سنا کہ کوئی نبی کا دعویٰ کیا ہے کسی نے, اور یہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کلام جو اللہ سے ملتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چھپ کے کہیں لکھ لیتا ہے یا کسی سے علم حاصل کر کے پھیلا رہا ہے, تو اس کے ٹیسٹ کریں گے کہ ہم ایسی چیزیں. اچھا, مشرکین کعبہ کو یہ باتیں بالکل نہیں معلوم تھی. یہ جو اسٹوریز ہیں نا, یہ تینوں اسٹوریز یہودیوں کو معلوم تھی, ان کی کتابوں میں تھی, ان کی ہسٹری میں تھی. تو وہ مشرکین کعبہ جو تھے یہ تو بہت ساؤتھ میں تھے اور یہ لوگ نارتھ کے تھے. تو یہ ان کو یعنی ان کو پکچر معلوم تھی کہ مشرکین کو معلوم نہیں, چلو ان کے تھرو کویشچن کراتے ہیں, اگر یہ ان کو اللہ سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے تو یہ ہسٹری بتا دیں گے, نہیں تو یہ بہت یعنی وہ ہو جائیں گے کہ بھائی وہ الٹا سیدھا بولیں گے, ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے کہ دیکھو یہ اسٹوری ایسی نہیں ایسی ہے. تو یہ سوالات انہوں نے مشرکین کو بیک گراؤنڈ میں یہودیوں نے دیے کہ یہ 3 سوال ان سے کر کے دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں, کیونکہ یہ خود مشرکین کعبہ کو یہ خود اسٹوریاں نہیں معلوم تھی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو اہل کتاب یعنی یہودیوں نے مشرکین کعبہ سے وہ کیا, پوچھا کہ ان کو کہا کہ جا کے یہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو
تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے جو پوچھے گئے تھے اس کی نہ صرف ایکسپلینیشن دی بلکہ یہ اس پر سیٹ کر دیا کہ تم بھی وہی کر رہے ہو جو پرانے زمانے کے مشرک کرتے تھے اور ان کا انجام خراب ہوا. تو یہ تینوں اسٹوریاں جو سنانے کا مقصد ہے اور اس سے جو مورل نکلے وہ ہر اسٹوری کا ایک مورل ہے اس میں تینوں میں. تو وہ ان کو جب سامنے آیا تو وہ ایسا لگا کہ کوئی سوال تو انہوں نے کر دیا تھا, کوشچن تو انہوں نے کیا تھا, بٹ اٹ ریفلیکٹس آن دیئر اون کیریکٹر کہ دیکھو تم جو ہو وہی کر رہے ہو جو پرانے لوگ اللہ کی دعوت کو یعنی انویٹیشن کو نہیں مانا اور ان کا حشر خراب ہوگا. تو یہ مورل یہی ہے. مشرکین کعبہ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اسٹوریاں پوری ڈیٹیل میں بتا کر ان کو ڈانٹ پلا دی, یعنی ان کو سکھا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ خود لکھتے ہیں قرآن, یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا علم سے بتا رہا ہے کہ پرانی ہسٹری کیا تھی. دیٹ واز دا مورل آف اسٹوری فار دی بینیفٹ آف مشرکین اینڈ ایڈمونیشن ٹو Jews. All praise is for you and you alone, Ya Rabbal Alameen. Rabbana zidna ilma fi dinik fil Quran Majid. Ameen. Ya Allah, give us and help us so that we have a broader and a deeper understanding of the Quran, even if we are getting this incremental knowledge every Saturday morning. Ya Allah, magnify this, give us barakah in our efforts. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala azwajihi wa ashabihi ajma'in ila yawmiddin. Ameen. Ya Rabbal Alameen. We are so very grateful to you that you have given us one more opportunity to gather and do this virtual Saturday morning halaqah. Ya Rabbal Alameen. Accept this effort from us as Amilus Salihat. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbal Alameen. Rabbana وَادْخِلْنَا فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ. Ya Rabbal Alameen, forgive our loved ones who have passed by. Ya Rabbal Alameen, grant them Jannah. And Ya Allah, guide us to the Sirat al-Mustaqim. Ya Allah, we are making our efforts, but without your help we cannot succeed. So Allah, we are praying to you that you help us in every minute effort that we are making. Ya Allah, help us. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Subhanaka Rabbina Rabbil Izzati Amma Yusifun. Wassalamun ala al-Mursaleen. Wa alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ameen.